السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عفت اور میرے نئے پروگرام میرے ساتھ کتاب پڑھنے میں آپ کو خوش آمدید۔ اور کل سے تو ہر مہینے میں آپ کو ایک جو اچھی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور جو آپ کے لیے بہت اچھی کتاب کو آپ کو متعارف کرواؤں گی۔ اور کل میں نے آپ کو تو ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک دیہی عورت کیسے جو تاؤ تہ چینگ اس کتاب کے نظریات سے فائدہ اٹھا کر ایک اربپتی بن چکی ہے۔ اور آج میں اس تاؤ تہ چینگ کتاب کے دوسرے نظریات آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ ہم اس تھاؤ ہاپی یعنی وہ عورت کی کہانی سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو اپنی ذاتی جو خواہشات کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرنا تو عام لوگوں کامیابی حاصل کرنے کا راز ہے۔ اور یہ تو تاؤ تہ چینگ اس کتاب کا ایک کلیدی نظریات ہے۔ اور کل میں نے جو کوشش کی تھی کہ اس تاؤ تہ چینگ اس کتاب کے کلیدی نظریات تو آسان الفاظ میں تو سمرائز کر کے آپ کو سناؤں گی۔ تو اس کے کلیدی نظریات تو دین ہے۔ پہلا نمبر 1 یہ ہے تو یہ دنیا مسلسل بدل رہی ہے اور ہم تو صرف اس تبدیلی کا ایک رضا ہے، اور پھر ہمیں کسی چیز پر زیادہ لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یعنی نمبر 2 ہے یہ ہے کہ ہم اور ہماری دنیا تو ایک اکائی ہے، یعنی ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر امر تو واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ تو یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی بے لوث خدمت کرنی چاہیے، لیکن کسی کے سامنے بیجا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ ہے تو اس تاؤ تہ چینگ یہ کتاب کی تین کلیدی نظریات ہیں۔ اور آج میں 2 کہانیاں کے ذریعے اس تاؤ تہ چینگ یہ کتاب کی ایک جو پہلا نظریات ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یعنی یہ دنیا مسلسل بدل رہی ہے اور ہم صرف اس تبدیلی کا ذرا ہے، اور ہمیں کوئی چیز پر یعنی ہمیں ذاتی خواہشات پر تو زیادہ لگاؤ نہیں لگنا چاہیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی کہانی یہ ہے کہ ایک پہلی جو چین کے قدیم زمانے میں ایک شاہی ڈاکٹر کے بارے میں ہے یہ کہانی۔ چین کے چین ڈائناسٹی میں ایک بہت محنت نوجوان ہے جس کا نام ہے ہوانگ منگ یو، اور انہوں نے بہت محنت سے جو امپیرل امتحان پاس کرنے کے لیے تیار کی ہے، اور وہ یہ امپیرل امتحان پاس کر وہ حکومتی اہلکار بن سکتے تھے۔ یہ امپیرل امتحان جس طرح جو پاکستان میں مقابلے کا امتحان یعنی جو CSS اس طرح کا امتحان ہے۔ اور لیکن اس امتحان سے پہلے ان کی آنکھوں میں تو تکلیف ہوئی ہے، اس لیے وہ علاج حاصل کرنے کے لیے تو ہسپتال میں چلا گیا، لیکن جو غلط علاج کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کی نظر چلی گئی۔ یہ تو ایک بہت بری بات ہے اس وقت کو دیکھنے میں۔ اور اس زمانے میں ایک ضوابط تھا کہ جو معذور افراد کو اس امپیرل امتحان میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے یہ تو نوجوان تو امتحان کے لیے اہل نہیں رہا۔ اس بات میں تو بہت اداس دیا، تاہم انہوں نے تو ہار نہیں مانی۔ اس مرتبہ انہوں نے طب یعنی جو میری کو بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور
तो वो बहुत सख्त मेहनत से जो पढ़ाया और इसके बाद वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन चुके हैं। और वो शाही हस्पताल में, उस ज़माने में शाही हस्पताल में एक मुलाजमत हासिल की और जो बादशाह के डॉक्टर बन चुके हैं। तो आप और फिर उन्होंने तो मेडिकल के हवाले से बहुत से ज़्यादा अच्छी किताबें लिखी हैं और आज तक जिनकी मेडिकल की तरक्की के लिए तो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं वो किताबें। और दोस्तों आप देखें इस वक्त इनकी एक अंक की नज़र जरी गई तो उस वक्त ऐसा लगता है और ये बहुत बुरी बात है, ये तो अच्छी नहीं है। लेकिन दवीर मददी तनाजुर से देखें तो इनको एक नई शुरुआत दी है। ये तो बहरी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इस कहानी के हवाले से आपको कैसा रहा तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें और मेरे साथ बातचीत करें। आपका क्या ख्याल है और आप इस कहानी सुनकर कैसा लगा, इस हवाले से आप ज़रूर मुझे बताएं। ओके ठीक है। और अभी मैं दूसरी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो एक बुज़ुर्ग के हवाले से है। जिनके कदीम ज़माने में जो एक सैउम नामी बुज़ुर्ग वो तो सरहदी इलाके में रहते थे और इनके पास बहुत ज़्यादा घोड़े हैं। और एक दिन इन घोड़ों में से एक घोड़ा तो सरहद पार कर दूसरे मुल्क के हुदूद में चला गया। तो इनके आसपास लोग इस पर बहुत अफसोस करने और इनको तसली देने के लिए इनके घर तशरीफ़ आए। लेकिन वो उन्होंने जो लोगों से कहा कि आप महफूज न करें, हो सकता है कि इसमें कोई हकमत हो। फिर कुछ दिनों के बाद ये घोड़ा वापस आया और इस घोड़े के साथ साथ जो दूसरे मुल्क के बहुत ज़्यादा घोड़े भी इस घोड़ा के साथ भी वापस आए हैं। फिर लोगों इनके घर दोबारा आया है और इनको तो मुबारकबाद दी है। ताहम उन्होंने तो सरहद मेहरी का इजहार किया। कुछ दिनों के बाद इनका तो बेटा घोड़े से गिरा और इनकी टांग भी टूट गई। जो लोग फिर तसली के लिए आए और उन्होंने इनसे भी कहा है कि ओके इसमें शायद कोई हकमत होगी, है ना। फिर एक साल बाद दूसरे लोगों की फ़ौज ने इस जो इनकी वतन यानी ये सरहदी इलाके पर हमला किया और वहाँ के तमाम नौजवान तो हिलाक हो गए। लेकिन इनका बेटा जो मुआज़री की वजह से बच गया। आप देखें दोस्तों, ये मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये दुनिया तो मुसलसल बदल रही है और हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए जो दाओ दे जिंग ये किताब यानी इखलाक के हवाले से ये किताब है दाओ दे जिंग, हमें बताया है कि हमें अपनी ज़ाती ख्वाहिशात या किसी चीज़ पर ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। जो जैसे इस वक्त वबा जो बुरी दुनिया में फैली हुई है और हम तो बाहर नहीं जाते, सैर नहीं करते, या जो यहाँ तक के बहुत ज़्यादा तकलीफ और नुकसान भी सबब बना है। लेकिन अगर हम इस वक्त से जो अच्छी तरह फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा किताबें पढ़ें, इल्म हासिल करें, तो शायद इस वक्त हमारा मौका बन जाएगा। तो दोस्तों ज़रा हम एक साथ इस वबाई सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं और अपने लिए ज़्यादा खुशहाली लाएं। इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ और इसलिए ये मेरे साथ ये किताब पढ़ें ये प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ। चूँकि कर यानी पूरे साल में 2020 में पूरे साल पिछले साल में वबा की वजह से मुझे घर में
لکھنا پڑے گا، لیکن میں نے 100 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں اور میری علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ وقت میرے لیے ایک گفٹ ہے۔ اگر ہم تو بہت اچھی طرح اس وقت فائدہ کریں اور ہمارے لیے جو علم پڑھنے کے لیے چیز یا کام کرے، تو ہم ہر بحران ایک موقع بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ ہے آج کا پروگرام، میرے ساتھ کتاب پڑھیں، اور کیا آپ جن کی کتابیں کے حوالے سے دلچسپ لیتے ہیں، اور آپ کس موضوع پر جو کتابیں آپ پسند کرتے ہیں، تو ضرور کامنٹس میں لکھیں۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ آڈینس دوست جو کامنٹس میں بھی جنی زبان میں میرے ساتھ جو سلام کرتے ہیں، اور نی ہاؤ میم، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جو اگر آپ جنی ثقافت یا جنی زبان سیکھنے یا اس کے ساتھ ساتھ یا کامیابی یا بزنس کے حوالے سے آپ دلچسپ لیتے ہیں، تو ضرور کامنٹس میں مجھے بتا دیں۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک سروے کیا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھا ہے آپ کون سے ٹاپکس پر جو دلچسپ لیتے ہیں۔ اپنے زیادہ لوگوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ جو بزنس اور سکسیس اور سیلف ڈیولپمنٹ، یہ بہت بہت اچھے انتخاب ہے۔ تو میرا پلان ہے کہ اگلی دفعہ میں ایک بزنس کے حوالے سے، یعنی چین میں ایک سکسیسفل کامیاب کاروبار ادارے، ایک سکسیسفل ریسٹورانٹ کی جو بزنس چلانے کی سیکرٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ جو نیکسٹ مہینے کو جو میرے ساتھ کتاب پر ہے، اس پروگرام میں ضرور ملاقات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا پروگرام، اور آپ کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ یہ وقت گزاریں کے اور یہ کہانی سنا ہے، تو بہت شکریہ، اور عفت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تو ضرور کامنٹس میں مجھے بتا دیں آپ کو کون سی کہانی یا کون سی کتاب پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ کے خیال میں یہ ویڈیو مددگار ہے یا مفید ہے، تو ضرور آپ کے دوستوں کے لیے شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔